سپریم کورٹ نے اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم کر دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا مقدمہ مقرر کرانے کے لیے کوئی رشوت مانگے تو فوری آگاہ کریں، سفارش اور رشوت کو برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ چینی کی ایکس مل قیمت فی کلو 154 سے 159 اور ریٹیل 164 تک ہوگی۔ حکومت کا اعلان، چینی کی قلت ہے نہ ہوگی، گرہ فروشوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، قیمت بڑھی تو برداشت نہیں کریں گے، نائب وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام۔ وفاقی شرعی عدالت کا خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والوں کے خلاف فوجداری کارروائی کا حکم۔ عدالت نے رسم و رواج کی بنیاد پر خواتین کو وراثت سے محروم کرنا غیر اسلامی قرار دے دیا۔ اور برطانوی کسٹم حکام نے حسن نواز کو ڈیفالٹرز کی لسٹ میں شامل کر لیا۔ 2016 میں ٹیکس قیمت میں 93,88,000 پاؤنڈ واجب الادا تھے۔ حسن نواز پر 52,57,495 پاؤنڈ کا جرمانہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 4 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ۔ شہباز شریف کی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات شیڈیول۔ دونوں رہنما معیشت سمیت اہم شعبوں میں شراکت داری بڑھانے کا جائزہ لیں گے۔ غزہ کی صورتحال اور مسلم امہ کو درپیش چیلنجز پر بھی بات ہوگی۔ سپریم کورٹ نے اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم کر دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا مقدمہ مقرر کرانے کے لیے کوئی رشوت مانگے تو فوری آگاہ کریں، سفارش اور رشوت کو برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ صوبہ نہیں چلا سکتے تو علی امین گنڈا پر استعفیٰ دیں۔ اربوں روپے دینے کے باوجود دہشت گردی کے خلاف کے پی میں کوئی انفراسٹرکچر نہیں بنا۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم یک زبان ہے۔ صرف پی ٹی آئی کے سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی تنقید، کہا قومی سلامتی کے اجلاس میں بھی پی ٹی آئی غیر حاضر رہی۔ یہ دہشت گردی کے خلاف نہیں، جلاؤ گھیراؤ کے لیے متحد ہوتے ہیں۔ چینی کی ایکس مل قیمت فی کلو 154 سے 159 اور ریٹیل 164 تک ہوگی۔ حکومت کا اعلان، چینی کی قلت ہے نہ ہوگی، گرہ فروشوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، قیمت بڑھی تو برداشت نہیں کریں گے، نائب وزیر اعظم کا دو ٹوک پیغام۔ وفاقی شرعی عدالت کا خواتین کو وراثت سے محروم کرنے والوں کے خلاف فوجداری کارروائی کا حکم۔ عدالت نے رسم و رواج کی بنیاد پر خواتین کو وراثت سے محروم کرنا غیر اسلامی قرار دے دیا۔ اور یورپی یونین کی سفیر کی وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے ملاقات، تجارتی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ مئی میں ہونے والے بزنس فورم میں اختتامی خطاب کی دعوت۔ سپریم کورٹ کا بڑا اقدام، اینٹی کرپشن ہاٹ لائن قائم کر دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا مقدمہ مقرر کرانے کے لیے کوئی رشوت مانگے تو فوری آگاہ کرے، سفارش اور رشوت کو برداشت نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ چیف جسٹس نے شکایت کنندہ کا نام خفیہ رکھتے ہوئے فوری کارروائی کی یقین دہانی کرا دی۔ بانی سے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست، ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو تحریری جواب جمع کرانے کا حکم۔ کاز لسٹ منسوخی اور دوسرے بینچ کو کیس منتقلی پر ایڈوکیٹ جنرل سے بھی جواب طلب۔ جسٹس سردار اعجاز نے کہا ایسا کرنے سے پہلے میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر اڑا دیتے، آپ نے کس کے کہنے پر کاز لسٹ منسوخ کی؟ جج عدلیہ کی آزادی پر تجاوز برداشت نہیں کریں گے۔ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل نے بتایا ہمیں چیف جسٹس آفس سے ہدایات آئی تھیں، کہا گیا لارجر بینچ بنا دیا ہے۔ ضلع خیبر کی تحصیل باڑہ میں مدرسے کی دیوار گر گئی، 4 بچے ملبے تلے دب کر جاں بحق، 9 زخمی ہو گئے، پشاور منتقل کر دیا گیا۔ یورپ کے بعد برطانیہ میں بھی پاکستانی ایئر لائنز بحال ہونے کا امکان۔ برطانوی ایئر سیفٹی کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا۔ برطانیہ میں پاکستانی ایئر لائنز پر 5 سال سے پابندی عائد ہے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے خلاف تحقیقات، بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں تفتیش کر رہی ہے۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا کوئی پچھتاوا نہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر خان کی سما سے گفتگو، بولے بانی پی ٹی آئی کے بغیر کسی اجلاس کی کوئی اہمیت نہیں، حکومت معاملات کو حل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔
پاک افغان تورخم بارڈر آج کھل جائے گا. دونوں ممالک کے حکام کی فلیگ میٹنگ میں اتفاق کر دیا گیا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سرحدی گزرگاہ آج شام 4 بجے دو طرفہ تجارت کے لیے کھول دی جائے گی. خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس. پولیس کے لیے 550 ملین روپے سے زیادہ کے فنڈز کی منظوری. اسلحہ، مشینری، ٹرانسپورٹ اور دیگر آلات خریدے جائیں گے. مختلف آؤٹ سورس اسپتالوں کے واجبات کی ادائیگی کے لیے فنڈز کی منظوری دی گئی. حکومت نے بیٹھنا ہے یا اپوزیشن بینچز پر؟ ایم کیو ایم پاکستان کا اجلاس بلانے کا فیصلہ. امین الحق نے سماج سے گفتگو میں کہا، مارچ میں ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز واپس ہو جائیں گے. ہم نے وفاق کو کئی اسکیمیں پیش کیں مگر مثبت جواب نہیں مل رہا. وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت این ایچ اے اور موٹر وے پولیس کا اجلاس. قومی شاہراہوں پر روڈ سیفٹی اور ایم ٹیک سمیت کئی اہم فیصلے. عبدالعلیم خان نے افسران کو اہداف دے دیے. کہا شاہراہوں پر کوئی گاڑی فٹنس کے بغیر نہ آئے. مانیٹرنگ اور سرویلنس بڑھائی جائے. عوامی آگاہی کے لیے نئی پالیسیز کی مناسب تشہیر کی ہدایت. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 141 ارب روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف. شناختی کارڈ کے بغیر ہی 116 ارب سے زائد کی ادائیگی کی گئی. تعلیمی وظائف کا بھی غلط استعمال. آڈٹ حکام کو رقم سرکاری ملازمین، تاجروں یا غیر مستحق افراد میں تقسیم ہونے کا خدشہ. زہریلی گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر، لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ 10 ممالک میں شامل. وزیر اعظم نے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا. کہا چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں 4 کروڑ 17 لاکھ درخت لگائیں گے. پاکستان سٹاک مارکیٹ نے نئی تاریخ رقم کر دی. 100 انڈیکس میں 973 پوائنٹس کا اضافہ. پہلی بار 1,17,974 پر بند ہوا. مصطفیٰ عامر قتل کیس میں بڑی پیش رفت. مرکزی ملزم ارمغان کے والد کے بیرون ملک فرار ہونے کا خدشہ. پولیس نے کامران قریشی کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا. انسداد دہشت گردی عدالت کو آگاہ کر دیا گیا. ملزم نے قتل کے بعد والد کو آگاہ کیا، جس نے پولیس کو اطلاع کے بجائے بیٹے کو روپوشی کا مشورہ دیا. غزہ میں ایک بار پھر اسرائیل کے تباہ کن حملے. مزید 14 فلسطینی شہید. 2 دن میں شہداء کی تعداد 400 سے بڑھ گئی. 174 بچے بھی شامل. سیز فائر کے لیے بات چیت بھی بموں کی بارش میں ہوگی. نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی. جارحیت سے قیدیوں کی رہائی ممکن نہیں. حماس کا رد عمل. وفاقی حکومت نے عید الفطر پر 3 روزہ تعطیلات کا اعلان کر دیا. پیر 31 مارچ سے بدھ 2 اپریل تک چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جاری. اور کیویز کے دیس میں شاہینوں کو جیت کی تلاش. قومی ٹیم تیسرا T20 کھیلنے ڈنڈن سے آکلینڈ پہنچ گئی. آج آرام اور کل پریکٹس کرے گی. نیوزی لینڈ کو 5 میچز کی سیریز میں 2-0 کی برتری حاصل. کراچی سمیت سندھ بھر میں خسرہ کی وبا شدت اختیار کر گئی. 2 ماہ کے دوران صوبے میں 17 بچے انتقال کر گئے. 1100 سے زائد متاثر. والدین کی جانب سے حفاظتی ٹیکے نہ لگوانا وجہ قرار. لاہور کے بڑے سرکاری اسپتالوں میں دواؤں اور طبی آلات کی قلت. غریب مریض مہنگی دوائیں بازار سے خریدنے پر مجبور. عدم ادائیگیوں کی وجہ سے کمپنی سپلائی نہیں دے رہی. اسپتالوں کا موقف. وزیر صحت خواجہ عمران نذیر نے بلز کلیئر کرنے کو آڈٹ سے مشروط کر دیا. کہا سابق حکومت نے اربوں روپے کی دوائیں خریدی مگر ادائیگیاں نہیں کی. غزہ میں ایک بار پھر اسرائیل کے تباہ کن حملے. گن شپ، ہیلی کاپٹر کی شیلنگ اور ڈرون حملہ. خان یونس میں طیاروں کی بمباری. مزید 14 فلسطینی شہید. 2 دن میں شہداء کی تعداد 400 سے بڑھ گئی. 174 بچے بھی شامل. تمام قیدیوں کی رہائی تک جنگ ہوگی. سیز فائر کے لیے بات چیت بھی بموں کی بارش میں ہوگی. نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی. صہیونی وزیر اعظم دیوانے کا خواب دیکھ رہا ہے. جارحیت سے قیدیوں کی رہائی ممکن نہیں. حماس کا رد عمل. اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف احتجاج. قیدیوں کی واپسی کے لیے فوری جنگ بندی کا مطالبہ.